انڈیا جو ہے وہ ایک دم کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ جی جیسے ہی کوئی پاکستان میں بلوچ لبریشن آرمی کچھ کرتی ہے جو کہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جس کو یونائٹڈ نیشن اور عالمی اداروں نے امریکہ کے سمیت ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس کے ساتھ وہ چھاپنا شروع ہو جاتے کہ بلوچستان کو فنڈ کم مل رہے ہیں، حالانکہ بلوچستان کو اربوں روپیہ جو ہے وہ آصف زرداری کے دور سے جانا شروع ہو گیا جب وہ پہلی مرتبہ صدر بنے تھے، اور 35 ارب روپیہ جو ہے وہ ان کو بھیجا گیا تھا۔ انڈیا ہمیشہ سے ٹیررزم کو سپورٹ کر رہا ہے۔ آرمی چیف ہمارے جو مطلب فیلڈ مارشل ہیں یا جو ڈی جی ایس پی آر ہیں، انہوں نے اب یہ پالیسی بنائی ہے کہ دنیا کو بتانا ہے کہ وہ جن کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں وہ ٹیررسٹ نہیں ہے۔ پہلے تو ہم نے جب ڈوزیر دینے ہوتے تھے تو وہ بڑی خاموشی کے ساتھ دے دیتے تھے، ہم اس کا اندرون ملک اتنا پروپیگنڈا کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ جن جگہ پہ ہم نے یہ پیغام پہنچانا ہے، جگہ پہ ہم نے یہ ثبوت دینے، یونائٹڈ نیشن کو دینے یا کسی اور ملک کو دینے، سفیروں کو دینے یا انڈیا کو دینے، تو ہم دے دیتے۔ 2009 میں دیے، 2015 میں دیے، 11 میں ہم نے بتایا کہ جس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے، 16 میں بتایا کہ ایسے انسیڈنٹس ہوئے، اس کے بعد 2019 میں بتایا جب اے پی ایس کا آرمی پبلک اسکول کا انسیڈنٹ ثانیہ ہوا تو اس میں بھی ہم نے ان کو ثبوت دیے کہ کس طریقے سے جو ٹیررسٹ تھے وہ افغانستان کے اندر اپنے جو ان کے گرو تھے ایک تو وش گرو ہیں جن کو نریندر مودی کہا جاتا ہے، گرو ہیں جو ان کے تھے سہولت کار، کس طریقے سے ان کے جو مینٹرس تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم نے یہ ثبوت بھی دیے، اور ہم نے اس پر افغانستان کے جو اس وقت کی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کی تھی۔ تو انڈیا جو ہے وہ چونکہ اس کی جو اٹھان ہے وہ ٹیررزم کی بیس پر ہے، انڈیا میں جو اس کی اس وقت لیڈرشپ انڈیا کے اندر حکومت کر رہی ہے، اور اسی لیے مطلب ہمارے جو ڈی ایس پی آر ہیں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا فتنہ الہندوستان، کیونکہ ہندوستان ہی مطلب بذات خود ایک فتنہ بن چکا ہے اس وقت، اور یہ ان کے جو اپنا کانگریس کا جو ایک الائنس ہے وہ بھی پورا یہ تسلیم کرتا ہے جس میں 15-20 چھوٹی بڑی جماعتیں شامل ہیں، وہ یہ ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ ہندوستان کو اس وقت انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ فتنے میں تبدیل کری ہے۔ فتنہ مینس کہ ٹیررزم ہو رہا ہے ہر طرف ایک ابھار ہے، اور قانون جو ہے وہ بے بس ہوا ہوا ہے، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کون سا راستہ لیں۔ کہتے تو ہے نا کہ قانون کے ہاتھ لمبے ہیں یا قانون اپنا راستہ لے گا، تو نہ اس کے ہاتھ وہاں پہ لمبے ہیں، نہ وہ اپنا راستہ لینا چاہ رہا ہے۔ اب اسی حوالے سے میں تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ ایک اسٹڈی ہوئی ایک بہت بڑی یونیورسٹی بار کی، انہوں نے یہ اسٹڈی کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ جو 8-9 ہزار اپنا لوگ اریسٹ ہوئے یا انسیڈنٹ ایسے ہوئے، تو انہوں نے کیا کہ 1940-50 کے بعد سے جو انسیڈنٹ ہوئے اس میں انڈین سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور لوور کورٹس کا کیا رویہ تھا۔ تو انہوں نے اس میں دیکھا کہ یہ جو جج ہیں ایون جو انڈین عدالتوں میں، وہ فسادات کے زمانے میں پروان چڑھے تو ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات راسخ ہو گئی یا کرا دی گئی کہ ہم نے ٹیررزم کو سنپ کرنا ہے۔ اچھا، اور کیونکہ وہ آر ایس ایس کی نرسری سے نکلے ہوئے تھے تو ان کے نزدیک ٹیررسٹ اور لا اینڈ آرڈر کو نقصان پہنچانے والے صرف وہی لوگ ہیں جو مطلب اس وقت آر ایس ایس سے باہر ہیں، مطلب جو اقلیتیں ہیں وہی ساری ٹیررسٹ ہیں۔ یہ اس رپورٹ میں تو نہیں ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جی اس ایک خاص ماحول میں پروان چڑھنے والے جو ججز ہیں وہ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ پچھلے دنوں ملا کے دیکھیں جو یہ اسٹڈی اس کو ملا کے دیکھیں آپ، جسٹس جو ابھی جنہوں نے اپنا علی خان محمود آباد کا فیصلہ دیا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی وسل بلور، ڈاگ بلر، انہوں نے ڈاگ وسل کے کتا جو ہے وہ کس کے لیے گھنٹیاں بجا رہا ہے، سیٹیاں بجا رہا ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن ہم ابھی آتے ہیں پھر واپس انڈین مداخلت کی طرف اور انڈین ٹیررزم کی طرف۔ یہ جو فتنہ الہندوستان ہے یہ کب سے شروع ہوا؟ دیکھیں آپ، جو رالٹ تھے ان کی سربراہی میں نہ صرف ایک رالٹ ایکٹ انہوں نے تجویز کیا تھا بلکہ رالٹ کمیٹی بھی ایک بنی تھی 1918 میں، جس نے 1919 میں اپنی رپورٹ دی تھی، اور اس رپورٹ میں اس نے کہا تھا کہ یہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی مطلب آر ایس ایس، اس تو یہ نہیں تھی ہندو مہاسبہ، اور یہ جو آر ایس ایس ہے راشٹریہ سیوک سنگھ، اس کے کرتا دھرتا جو ہیں ساورکر اور باقی لوگ بھی کافی سارے وہ ٹیررسٹ ہیں جن کا جو ایک مرکز انڈیا کے اندر ناسک ہے، اور باہر انہوں نے لندن کو بنایا ہے، وجہ انڈیا ہاؤس لندن ہے، تو وہیں سے وہ ہدایت چل رہی تھیں۔ 1919 کے بعد سے انہوں نے ٹیررزم کو انڈیا کے اسٹیبلش کیا، جس میں بہت سے انسیڈنٹ انہوں نے کیے ٹیررسٹ کے۔ اب دوسرا بڑا ٹیررسٹ اٹیک ہوا جب آر ایس ایس سی کے ایک بندے نے مہاتما گاندھی کا مرڈر کر دیا۔ گاندھی کا مرڈر بھی اس لیے کیا کہ وہ تھوڑا سا، معاف کیجیے گا، تھوڑا سا لبرل اور اپنا برداشت کا مادہ رکھتے تھے، لیکن آر ایس ایس اور ان کے نیچے چھتری میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی پریوار ہے، پورا خاندان ہے نا، پریوار ہے، سنگھ پریوار، تو یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ کسی بھی طریقے سے اس ریجن میں
کوئی پرو مسلم یا تھوڑا سا مسلم یا مسلم برداشت کا کوئی رویہ ہو. اس لیے گاندھی ان کے نزدیک متروک تھے، ایک ایسے تھے جن کو ابینڈن کرنا ضروری تھا، جن کی جان سے کھیلنا ضروری تھا، ان کا خون سستا تھا. تو انہوں نے گاندھی کا مرڈر کر دیا. آر ایس ایف پہ پابندی لگی، لیکن یہ پابندی تھوڑے سے عرصے میں 1.5 سال میں اٹھا لی گئی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کے لوگ تھے. اس کے بعد انہوں نے بڑا ٹیررزم شروع کیا پاکستان کے خلاف 1947 کے بعد سے، اور یہ بڑھتا گیا مختلف ذریعوں سے. آپ دیکھیں کہ ہر وقت کسی نہ کسی طرح کی ان کا ایکٹ آف ٹیررزم رہا. پانی انہوں نے 1948 میں بند کیا. اس کے بعد انہوں نے اور ایسی بہت سی ایکٹیویٹیز کی جو ٹیررزم کی طرف جاتی تھیں. اور بڑی ٹیررزم کے ایکٹ تھا. آپ آر پی سنگھ نے ایک ہیں سابق بریگیڈیئر، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے پچھلے دنوں، مطلب شاید 24 مئی 2021 کو، جس میں انہوں نے دو ٹوک لفظوں میں یہ لکھا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے جو ہے نا وہ ایسٹ پاکستان میں ٹیررزم کے لیے اپنی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ تیار کی. اور وہ کہتے ہیں کہ جی اگرچہ گروپ پہلے سے بنے ہوئے تھے ٹریننگ کے، بہت سے اس میں لکھے ہوئے، آپریشن جیک پاٹ بھی اس کی ایک کڑی تھا، تو بہت سے گروپس انڈیا کے اندر تشکیل دیے گئے تھے، جس میں جو ان کے سابق اپنا وزیر اعظم ہے ان کے نام سے بھی ایک تھا مجیب ریجمنٹ. تو ایسی ریجمنٹیں مختلف طرح کی تشکیل دی گئی، مختلف طرح کے بریگیڈ تشکیل دیے گئے. کسی میں 200 لوگ تھے، کسی میں 100 لوگ تھے، کسی میں مطلب ہزار لوگ بھی تھے. تو مختلف طرح کی ہر سطح کی انہوں نے چیزیں کی، جن کو اسلحہ کچھ اٹلی سے منگوا کر دیا گیا، کچھ انڈین آرمی کے پاس اپنے اسلحے تھے وہ ان کو دیے گئے. تو مطلب ایک بڑا وہ والے ایلیمنٹس اور ٹریننگ ان کو دی گئی جو ایون اس وقت پاکستان کی آرمی کے پاس بھی نہیں تھی. اور ان کو کوئی 1 لاکھ کے قریب بہار میں، بنگال میں اور اس سے اپنا تریپورہ میں ٹریننگ کیمپس قائم کیے گئے آپریشن جیک پاٹ کے تحت. اچھا، اس کی اگر آپ مزید ڈیٹیل میں جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اسی دوران جو آر این کاؤ تھے انہوں نے اپنی ایک بک لکھی. اس بک میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا، آپریشن جیک پاٹ بھی ایک بک ہے، تو اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ کہاں کہاں ٹریننگ کیمپس بنائے گئے تھے اور کس طریقے سے 71 میں جو انڈیا نے اپنا جو ان کے اس وقت مانک شاہ تھے آرمی چیف، انہوں نے آپریشنل ڈائریکشن نمبر 52 جاری کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ بنگلہ دیش میں ٹیررزم کے لیے تربیتی سہولات فراہم کی جائیں اور لاجسٹک اور آپریشنل ایکٹیویٹیز کی جائیں. تو انہوں نے مطلب ان کی زیر سایہ، جس میں انہوں نے ایسٹرن کمانڈر کے اس وقت لوگ تھے ان کو تبدیل کیا، ان میں ان کی جگہ پہ انہوں نے غیر مسلم آفیسر لگائے. تمام جو مسلمان آفیسر اگر کہیں دائیں بائیں تھے تو ان کو آگے پیچھے کر دیا گیا. اور کمانڈر ان چیف کی زیر سایہ جو ان کے آگے ریجنل کمانڈرز تھے مطلب ایسٹرن اور اس کے، تو انہوں نے وہاں پہ مکتی باہنی کی فوج باقاعدہ تربیت قائم کی. اور ان کی تعیناتی کا اینگل دیکھیں کہ ان کے پاس چونکہ بڑے جاسوس تھے، اپنا یہ جو مکتی باہنی کے ایلیمنٹس تھے، یہ اس میں بہت سے جو بارڈر سیکورٹی فورس بنگلہ دیش میں تھی، مطلب اس وقت ایسٹ پاکستان میں تھی، یہ ساری ٹرانسفر کر دی گئی تھی، مکتی باہنی میں کنورٹ کر دی گئی تھی. اور ان کو معلوم تھا کہ ہماری آرمی کہاں کا، انہوں نے اس کے آس پاس سارے پلی اور سارے جو کمیونیکیشن سسٹم سے سڑکیں وغیرہ وہ سب بلاک کر کے توڑ دی. اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ آزادی کی جنگ جو گوریلا وار تھی، گوریلا وار کی انہوں نے بڑی، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بھیانک ٹریننگ دی گئی. تو انڈیا کا رویہ جو ہے وہ 1970 میں کھل کر سامنے آ گیا تھا. خود نریندر مودی بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ میں نے بنگلہ دیش بنانے میں جو ہے رول پلے کیا اور میں نے مطلب یہ کیا، میں نے وہ کیا. ابھی تک تو پتہ نہیں چل سکا کہ ان کی میں جو ہے وہ کہاں کا کام آئی، لیکن بہرکیف ان کا یہ جو ہے یہ ایک ایسا ایکٹیو رول تھا اس میں اپنا ٹیررزم میں. تو جو ہمارے ڈی جی آئی اسپائر نے اس وقت ثابت کیا، انہوں نے ان گفتگوؤں کے ریفرنس سے چیز کو بتائی کہ کہاں کہاں مطلب جو ٹیررسٹ تھے یہ باقاعدہ بات چیت کر رہے تھے لوگوں سے، اپنے سہولت کاروں سے، اپنے جو ان کے پیچھے لوگ ان کو چلانے والے موجود تھے، اور اس میں انڈیا کے لوگ بھی شامل تھے. اسی میں انہوں نے کہا کہ کب ہم نے ڈوزیر تو انہوں نے لیک آؤٹ نہیں کیے، لیکن انہوں نے یہ بتایا اور یونائٹڈ نیشن میں ہم نے بڑے اس کو اسٹرانگلی اپنا کیا. اچھا، ہماری بھی قوم کو چاہیے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے کہ جو اسپائی چیف تھے وہاں پہ آر این کاؤ صاحب، انہوں نے اپنی کتاب میں خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم نے ہائی جیکنگ کس طریقے سے کروائی. انڈیا ہائی جیکرز کا ایک ماسٹر مائنڈ ہے، ایکسپرٹ ہے. دنیا میں کسی ملک کے اتنے پلین ہائی جیک نہیں ہوئے جتنے انڈیا کے ہوئے ہیں. ذرا اس کی ہسٹری کو دیکھیں نا. تو وہ پلین ہائی جیک کروا کے پلین کی ہائی جیکنگ کے ذریعے سے جو ہے نا وہ یہاں پہ پاکستان کے اندر مداخلت کرنا چاہتے تھے، راستے بند کر رہے تھے اور مختلف طرح کے. اور ہم پچھلے پروگراموں میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے انڈیا جو ہے وہ ہائی جیکنگ کو اپنے
پولیٹیکل موٹیوز کے لیے اور پاکستان اور اسلام دشمنی کے لیے استعمال کرتا رہا ہے. تو انڈیا کی ایک ہسٹری ہے پاکستان کے اندر دنیا کے اندر مداخلت کی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ہی ہندو کا ملک نہیں ہے بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ ہندو ہے. یہ بھی ان کی اگر آپ بک پڑھیں، کتابیں دیکھیں، ان کا لٹریچر پڑھیں تو وہ کہتے ہیں پوری دنیا ہندو ہے. تو خود حالانکہ ہندو جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو وے آف لائف ہے. تو وے آف لائف جو بھی ہے وہ کیوں دوسرے پہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وے آف لائف ہے جس کے اندر آپ گھس کے رہیں.